نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله تبارك وتعالى: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائیں. آج کے خطاب جمعہ سے ہم رمضان المبارک کے لیے بطور خاص ایک اہم موضوع کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے 7 نفسوں کی حقیقت، ان کی صفات، عالم مثال میں ان کی صورتیں، ان کی تعبیرات اور ان کے دائروں سے خلاصی پانے کے طریقے. یہ عملی روحانیت کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے. قبل اس کے کہ میں براہ راست اس موضوع کی طرف آؤں اور نفسوں کے بیان کو شروع کروں، میں اس امر کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، اور آپ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی وجود کو اور انسانی شخصیت کو واضح طور پر 2 مختلف قسم کی خوبیوں اور صفتوں کا مرقع اور مجموعہ بنایا ہے. اور ان 2 مختلف خوبیوں کے لیے انسانی وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 مستقل جوہر اور 2 مستقل حقیقتیں رکھی ہیں. ایک جوہر اور حقیقت کو نفس کا نام دیا جاتا ہے اور دوسری کو روح کا. جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کی تخلیق کی ابتدا فرمائی تو سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جب روئے زمین پر گویا پہلا انسان معرض وجود میں آ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی خلقت کا، آپ کے پیدا کیے جانے اور آپ کی پیدائش کی ماہیت کا ذکر فرمایا. وہ 2 مقامات قابل توجہ ہیں. ایک مقام پر اللہ جل مجدہ نے فرمایا: انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون.
یہ جو بشری خلقت ہے انسان کی، بشری خلقت، اس کو اللہ رب العزت نے 7 مختلف پیرایوں میں بیان فرمایا ہے، مختلف جگہوں پر۔ وہ جو ابتدائی 6 پیرائے ہیں ان کا ذکر میں اس وقت نہیں کر رہا۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسان کی بشری اور مادی خلقت کا کامل اور جامع بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ایک پیکر بشری پیدا کرنے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، خشک بجتی مٹی سے، یعنی جو اصل میں کیچڑ تھی، بودار کیچڑ، سیاہ رنگ کا کیچڑ، اور طویل زمانہ گزر جانے کے بعد اس میں جو تبدیلیاں رونما ہو گئیں، ان تبدیلیوں کے باعث اس کا رنگ اور بو بدل گیا تھا۔ تو ایسے سیاہ بودار خشک کیچڑ سے کہ جو اب بجتا ہے، اس میں سے میں پیکر بشری تشکیل دے رہا ہوں، انسان کو پیدا کر رہا ہوں۔ اس میں اس مٹی کا اور اس کیچڑ کا اور سلسال کی شکل میں، حمأن کی شکل میں اور مسنون کی شکل میں 3 لفظ استعمال فرمائے۔ خالق بشراً، پیکر بشری پیدا کر رہا ہوں، سلسال میں سے جو حمأن میں سے ہے اور جو حمأن مسنون ہے۔ اب میں ان 3 لفظوں کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ پھر سارا وقت اس پہ لگ جائے گا۔ آپ اس کی تفسیر کو پڑھنا چاہیں اور اگر علمی ذوق اور شوق ہو تو میری کتاب انسان اور کائنات کی تخلیق و ارتقاء، کیا نام ہے؟ انسان اور کائنات کی تخلیق و ارتقاء، یہ کتاب موجود ہے سٹال پر، آپ لے کر اس میں اس کی تفصیل پڑھ سکتے۔ اس وقت اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مٹی سے یا کیچڑ سے انسان کے بشری پیکر کی کیمیائی تشکیل فرمائی، یہاں انسان کے بشری پیکر کی کیمیائی تشکیل، اس کا جو کیمیکل کریشن ہے یا اس کی جو کیمیکل کانسٹیٹیوشن کا پروسیس ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیمیائی تشکیل کا۔ تو جس کیچڑ سے پیدا کیا اس کی خوبیاں کیا کیا اس کے اندر ہو چکی تھی، ان کو 3 الگ الگ لفظوں میں بیان فرمایا۔ سلسال کا ذکر کیا، حمأن کا ذکر کیا، مسنون کا ذکر کیا کہ وہ خشک ہو چکا تھا، بجتا تھا، وہ سن رسیدہ طویل مدت گزر جانے کے بعد اس کے اندر کچھ کیمیکل چینجز، کچھ کیمیائی تبدیلیاں واقع اور طبی تبدیلیاں واقع ہو چکی تھیں، اس کی رنگت بدل گئی تھی، اس کی بو بدل گئی تھی۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں، تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ سائنس کے طالب علم اس کو جانتے ہیں کہ جب کسی بھی مادہ میں طبی اور کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں تو اس کے ساتھ اس کے خواص، اس کی خصوصیات، پراپرٹیز، یہ بھی بدل جاتی ہیں اور بدل کر نئی خوبیاں، نئے خواص اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو 3 الفاظ بیان کیے گئے اس کیچڑ اور مٹی کی شرح میں، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس کیچڑ سے انسانی زندگی کی کیمیائی تشکیل وجود میں آئی، اس کے اندر کچھ خواص، کچھ خصوصیات، کچھ خصائل، کچھ خوبیاں پیدا کر دی گئی تھی۔ اب صاف ظاہر ہے جو اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی وہ اس پیکر میں بھی منتقل ہوں گی جو پیکر اس کیچڑ سے بنایا جا رہا ہے۔ یہ ایک رخ ہے۔
اس کو اتنا ذہن میں رکھ لیں، گویا اس بیان سے پتہ چلا کہ انسان کے شخصیت اور انسان کے وجود کو اور انسانی پیکر کو جو ایک فیز اور ایک پہلو دیا گیا وہ مادی تھا، جس کا خمیر مٹی سے بنا تھا، اور اس مٹی میں کئی خوبیاں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ گویا اس کا ناسوتی جسم تھا، انسان کا ناسوتی وجود، بشری وجود، اس کا مادی وجود۔ اور اگر آپ اس کو تصوف اور روحانیت کی اصطلاح میں بیان کرنا چاہیں تو یہ انسانی شخصیت کا ظلماتی وجود۔ کیا؟ ظلماتی وجود۔ مٹی چونکہ پست شے ہے، پست شے ہے، تو صاف ظاہر ہے اس کے اندر جو خوبیاں پیدا ہوئی ہوں گی اور اس کے ذریعے سے جو خوبیاں انسانی شخصیت میں منتقل ہوئی ہوں گی، وہ خوبیاں بھی بنیادی طور پر پست ہوں گی، اعلیٰ نہ ہوں گی۔ یہ بات ذہن نشین، میں آپ کو اصل سے بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ دندہ شروع کہاں سے ہوا، جس کشمکش میں ہم مبتلا ہیں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو وہ جس خمیر سے بنا تو اس خمیر کی خوبیاں انسان کے وجود میں کیمیائی طور پر منتقل ہو گئیں۔ تو یہ انسانی شخصیت کا ظلماتی وجود بنا، ناسوتی، مادی اور ظلماتی وجود۔ اس سے ظلمتیں اور منفی خصلتیں اور پست گھٹیا قسم کے خواص اس انسانی شخصیت میں در کر آئے، داخل ہو گئے۔ اب انسان کو صرف یہ کچھ نہیں بنایا گیا، یہ ایک اس کا مادی ناسوتی ظلماتی پیکر تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ لوگو، یہ ایک ڈھانچہ ہے، یہ ایک ڈھانچہ ہے جو میں نے اس دنیا کی ناسوتی، ظلماتی اور مادی دنیا کی خوبیوں کا ایک مرکہ، ایک ڈھانچہ بنا دیا ہے، اور کچھ خصوصیات اس کے ذریعے اس کے اندر منتقل کر دیے ہیں، مگر اس ڈھانچے کو انسان نہ سمجھنا، اس ڈھانچے کو انسان، جیسے آپ نے لباس پہنا ہوا ہے اور کوئی آپ کے اس لباس کو پکڑ کے کہے کہ یہ انسان ہے، تو کیا یہ عدل کی بات ہوگی؟ نہیں، یہ ایک لباس ہے۔ اسی طرح آپ اس کے نیچے چلے جائیں، یہ کپڑے اتار دیں تو ننگے جسم کی صورت میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ بھی انسان کا ایک لباس ہے، وہ بھی انسان کا ایک لباس ہے۔ اسی کو بشر کہتے ہیں، عربی زبان میں اسی کو بشر سے بشرا ہے۔ بشر سے کیا لفظ؟ بشرا چہرے کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ جو ظاہر دکھائی دیتا ہے۔ چہرہ مہرہ آپ اردو میں کہتے ہیں نا، تو عربی زبان میں بشرا کا جو لفظ ہے وہ چہرے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بشر کا لفظ جلد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری جلد ہے، لغت کی کتابوں میں آپ دیکھیں بشر کا معنی تو لکھا ہوتا ہے ظاہر و جلد الانسان، یہ انسان کا جو جلد کا ظاہر ہے اس کو بشر کہتے ہیں۔ انسانی جلد کا جو ظاہر ہے اس کو بشر کہتے ہیں۔ تو بشر کا معنی جو انسان لکھ دیا جاتا ہے یہ ایک مجبوری ہے۔ بشر کا جو معنی انسان لکھ دیا جاتا ہے وہ ایک لفظی مجبوری ہے، ادبی مجبوری ہے، یعنی یہ اس کا مرادی معنی ہے، یہ اس کا مرادی معنی ہے، حقیقی معنی نہیں ہے۔ حقیقی معنی بشر کا، بشرا کا کیا ہے؟ یہ جلد، اور یہ جلد بھی انسان کا لباس۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے دوزخ کی آگ کا ذکر کرتے ہوئے لواحۃ للبشر، کہ یہ دوزخ کی آگ انسان کی جلد کو جلا دے گی، جھلسا دے گی۔ اگر آپ اس کے ترجمے کو پڑھیں تو وہاں ہر مترجم لکھتا ہے کہ انسان کی جلد کو
جلا دے گی، للبشر لواحۃ للبشر، انسانی جلد کو جھلسا دے گی، جلا دے گی۔ تو بشر کا لفظ قرآن مجید میں بھی ظاہری جلد کے معنی میں استعمال ہوا، اور عربی لغت میں تو اس کا معنی ہی یہ ہے، اس کا معنی انسان ہے ہی نہیں۔ انسان اور آدمی پر بشر کا اطلاق مرادی طور پر ہوتا ہے، مفہوماً ہوتا ہے، مرادن ہوتا ہے، حقیقی معنی کے طور پر نہیں۔ اب آپ سمجھ گئے بات، جب فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ایک بشر، جس کے لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں نے یہاں نہیں کہا کہ میں انسان بنا رہا ہوں، حالانکہ مرادی معنی میں وہ انسان ہی ہے، مگر میں نے سمجھایا کہ میں ایک پیکر بشری بنا رہا ہوں اس بجتی ہوئی مٹی سے جو سن رسیدہ اور بودار ہے۔ تو اس گویا مٹی سے انسانی بشری پیکر بنا، ظاہری جلد بنی، ظاہری لباس بنا، یا انسانی شخصیت کا مادی ڈھانچہ بنا، مادی ڈھانچہ بنا۔ یہ خول ہے انسان کا، یہ کیا ہے؟ یہ خول ہے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو میں نے خول اور ڈھانچہ بنایا ہے، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہی انسان ہے، نہیں، ابھی انسان بننا ہے، ابھی انسان بننا ہے، ابھی میں نے اس انسان کو رکھنے کے لیے ڈھانچہ بنایا ہے، اس انسان کو رکھنے کے لیے ایک ڈھانچہ بنایا۔ آپ جب مکین کے لیے پہلے مکان بنایا جاتا ہے، کسی میں اگر گھر والوں نے بسنا ہو تو بسنے والوں کے لیے پہلے گھر بناتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ سامان اٹھا کر، یہ 2 کنال زمین خرید لی ہے تو آپ سارے سامان اٹھا کر تشریف لے آئیں اور یہاں قیام فرمائیں، یہ آپ کا گھر ہے۔ وہ کہیں گے گھر کہاں ہے؟ تو ان کی رہائش کے لیے پہلے گھر بناتے ہیں، 4 دیواری بناتے ہیں، کمرے بناتے ہیں، تاکہ اس میں وہ رہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ کپڑوں کے نیچے سر سے پاؤں تک جو ڈھانچہ دکھائی دے رہا ہے، یہ مکان ہے جس میں اصل مکین رہتا ہے۔ اس مکی کا نام انسان ہے، اس مکی کا نام انسان ہے، جو اس بشری مکان میں رہتا ہے، اس بشری مکان میں رہتا ہے۔ تو جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا، اور ہر نبی کو طعنہ دیا کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں اور تیرا کلمہ پڑھ لیں اور تیرے امتی بن جائیں اور تیری پیروی کریں، تو ہمارے ہی جیسا ایک بشر ہے، اور ہر پیغمبر کو کافر کہتے تھے کہ ہم کیسے اس نبی کو مان لیں، یہ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے، ان ہوا الا بشر مثلنا، یہ تو ہماری طرح کا ایک بشر ہی ہے اور تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آگے جواب دیا، انہوں نے کہا نادانو، اب تمہیں اگر یہی نہ پتا ہو کہ بشر ہے کیا تو کیا بتایا جائے؟ فرما دے میرے محبوب، ہاں قل انما انا بشر مثلکم، تم جو مجھے چلتا پھرتا بشر سمجھتے ہو اور کہہ رہے ہو ہماری طرح کا ایک بشر ہے، ہاں اس ظاہری ڈھانچے میں تمہارے جیسا ہی ہوں، دیکھنے میں، اس ظاہری ڈھانچے میں، اس شخصیت کے ظاہری لباس میں، اس بشری پیکر میں، اس وجود ظاہر میں، اس ظاہری جلد کے ڈھانچے میں تو میں تمہارے جیسا ہی ہوں۔ میری بھی 2 آنکھیں ہیں، تمہاری بھی 2 آنکھیں ہیں، میرا بھی ایک سر ہے، تمہارا بھی سر ہے، میرے بھی 2 ہاتھ، تمہارے بھی 2 ہاتھ، میری بھی 2 ٹانگیں، میرا بھی پیٹ، میری بھی پشت، میرا بھی قد و قامت۔ یہ جو ظاہری ڈھانچہ بنایا ہے رب کائنات نے بشری، جس مکان میں مکین رکھا ہے، نادانو تم اس ظاہر کے مکان کو دیکھ رہے ہو، میں تمہیں مکین کی بات بتا رہا ہوں، خالی مکان پر نہ جاؤ۔ تو فرمایا اس ظاہری ڈھانچے میں جسے بشر کہتے ہیں، تو سو اس بشر ہونے میں تو میں تمہارے جیسا ہی ہوں، مگر تم نے کبھی اس سے آگے بھی جھانک کر دیکھا؟ یوحا الیہ
انما الہکم الہ واحد. تم اس مکان تک رہ گئے, اس ظاہری ڈھانچے پر اٹک کے رہ گئے, مگر تم نے اس سے آگے بھی دیکھا کہ ڈھانچہ بشری تمہارا بھی ہے, بشری ڈھانچہ میرا بھی ہے, مگر میرے ڈھانچے کے اندر کی کیفیت یہ ہے کہ اس پر خدا کا کلام اتر رہا ہے, اور خدا کا کلام خدا کی صفت ہے. خدا کا کلام خدا کی صفت ہے کہ میرے تن پر خدا کا کلام اتر رہا ہے اور اس کی صفت کا ورود ہو رہا ہے. کوئی تم میں سے بھی ایسا ہے جس کے ڈھانچے پر خدا کا کلام اتر سکے؟ تمہیں ظاہری ڈھانچے کی مثلیت تو نظر آ رہی ہے, مکان کی مثلیت تو نظر آ رہی ہے, مگر مکینوں میں جو فرق ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا. مکینوں میں جو فرق ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا. تو دراصل انسان خالی مکان کا نہیں, مکان و مکی کا نام ہے, مکان و مکی کا نام ہے. تو اصل تو مکی ہوتا ہے, مکان تو اس کی رہائش کے لیے بنایا جاتا ہے. ابھی آپ کو مثال دیتے ہیں, دیکھیے یہ ٹیوب ہے آپ کے سامنے, یہ ٹیوب ہے, دو چار مثالیں دیتا ہوں. شیشے کی بنی ہوئی ہے, تو بولیے اصل کیا ہے؟ دکھائی تو یہی دیتی ہے, دکھائی تو جو بھی دیکھے گا اسے یہی کچھ ہی نظر آئے گا. اس کے اندر کیا ہے وہ تو پردے میں ہے, مگر اصل یہ ہے جو دکھائی دے رہی ہے, یہ اصل وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتی. بولیے نا, اصل تو اندر وہ راڈ ہے, وہ تار ہے جو چمک رہی ہے, جس سے نور پھوٹ رہا ہے. تو اصل ٹیوب تو وہ ہے. دراصل چونکہ اسے براہ راست دیکھنے کی ہم میں طاقت نہیں, ہماری نگاہوں میں اتنی سخت نہیں, اتنی صلاحیت نہیں, اتنی استعداد نہیں, اتنی قوت برداشت اور تحمل نہیں کہ اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو ہم اس راڈ کو چمکتا ہوا براہ راست دیکھ نہ سکیں, اور اگر اسے چھو جائیں تو اسی لمحے مر جائیں. یہ رب کا کرم ہے کہ جو لوگ اس اصل چمکتے ہوئے راڈ کو دیکھنے کے قابل نہ تھے, رب نے چاہا کہ تم دیکھ بھی سکو, نور کی خیرات بھی لے سکو, سو اصل کو چھپا دیا, روڈ کا پردہ, روڈ اس پر شیشے کا پردہ چڑھا دیا. جن کی نگاہ ظاہر بھی تھی انہوں نے دیکھا اور سمجھا کہ اصل سب کچھ یہ ہے. جن کی نگاہ پردے سے گزر گئی انہوں نے کہا نادانو, یہ اصل نہیں, یہ پردہ تو تمہارے لیے ہے, چمکنے والا اندر ہے, چمکنے والا اندر ہے. سو وہ لوگ, وہ وجود نبوت, وہ پیکر نبوت جس کو رب کائنات نے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فرمایا, جب میں اس ظاہری پیکر کو سنوار لوں, اس ظاہری پیکر کو متوازن کر لوں, درست کر لوں, سنوار لوں, اس کا تسویہ کر لوں, تو پھر میں کیا کروں گا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي تو پھر میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا, اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا. تو تمہارے دکھانے کے لیے انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون بنا دیا, تمہارے دکھانے کے لیے یہ راڈ بنا دیا, یہ پیکر بشری بنا دیا, اور پوری دنیا کو چمکانے کے لیے نفخت فیہ من روحی, اللہ نے اپنی روح اور اپنے نور کا چراغ جلا دیا. باری تعالیٰ ایسا کیوں کیا؟ فرمایا, ہے تم میں سے کوئی کہ جو میرے نور کے جلتے ہوئے چراغ کو پردے کے بغیر دیکھ سکے؟ اگر اوپر پردہ بشریت نہ ہو, ہے تم میں سے کوئی جس کی نگاہ میں یہ سکت ہو کہ اس, یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو راڈ ہے نا, یہ پردہ بشریت ہے, یہ پردہ بشریت, اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ نفخت فیہ من روحی کی مثال ہے, وہ چمک رہا ہے. اوپر اس کی چمک کو کنٹرول کیا جا رہا ہے تاکہ ہاتھ لگے تو مر بھی نہ سکو, اور دیکھنا چاہو تو چندیاؤ بھی نہیں, آنکھیں چندیائیں بھی نہیں. تو فرمایا کہ انسان کو اس طرح بنایا کہ دراصل اس کے اندر تو میں نے اپنی روح کا چراغ جلایا ہے, اپنے نور کا چراغ جلایا ہے. تو من میں روح کا چراغ جل رہا ہے, اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا.
اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ ہماری آنکھوں میں سکت نہیں، لہذا اس پر بشریت کا پیکر چڑھا دیا ہے، صلصال من حمأ مسنون سے تیار کر کے بشریت کا پیکر چڑھا دیا ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ کہ اب جن کی نگاہ یہاں اٹک جاتی ہے اور اندر چمکتے ہوئے روح الہی اور نور الہی کا چراغ نہیں دیکھ سکتے، وہ اسی میں الجھ جاتے ہیں، کیونکہ نظر جو یہی کچھ آ رہا ہے، اب انہیں کیا خبر کہ اس کے اندر کچھ اور ہے۔ اور جن کے پردے اٹھ گئے ہیں وہ آگے تک دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں نادانوں یہ تو ایک پردہ تھا جو ہمارے لیے بنایا گیا، اصل چمکنے والا تو اندر ہے، اصل چمکنے والا تو اندر ہے۔ اور جہاں تھوڑی سی چمک کبھی کبھی دکھا دی وہیں برداشت نہ ہو سکا۔ یوسف علیہ السلام ان کے چہرے پر بشرا پر تھوڑی سی چمک کو کھول دیا تھا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ فلما رأینہ اکبرنہ فقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا۔ زلیخا نے کہا کہ جب ان کو زنان مصر نے طعنہ دیا اور کہا کہ تو اپنے ہاتھوں سے خریدے ہوئے غلام پر عاشق ہو گئی، یا تیری مت ماری گئی، خود خرید کر لائی تھی بازار سے اور خود ہی اس پر عاشق ہو گئی، اور وزیر خزانہ کی بیوی، مصر کے وزیر خزانہ کی بیوی، اتنی بڑی عورت اور غلام پر عاشق ہو گئی۔ وہ پریشان، ماری ماری پھرے کہ ہر طرف بدنام، جس گلی جس کوچے جس گھر جہاں جائے عورتیں اس پر طعنے کسیں، پریشان کہ اب اس طعنے سے جی کیسے چھوٹے۔ تو اس کو کسی نے مشورہ دے دیا یا اس کے دل میں کوئی بات آ گئی۔ میں یہاں ایک یوں ہی مزاحن بھی اور ایضاحن بھی، مزاحن بھی اور ایضاحن، سمجھانے وضاحت کرنے کے لیے بھی ایک بات کہا کرتا ہوں کہ وہ پھرتی گئی کہ اب کیا کروں اس تہمت سے جان بچانے کے لیے۔ خوش نصیب تھی کہ کسی مولوی کے ہاتھ نہیں چڑھی، کسی مولوی کے ہاتھ چڑھ جاتی تو وہ کہتی کہ زلیخا آؤ ان کو بھی بلا لو، ہمیں بھی مناظرہ کروا دیتا۔ تو سوائے مناظروں کے ہم لوگوں کو اور کام ہی کچھ نہیں۔ دنیا ترقی کر کے فضاؤں خلاؤں کو عبور کر کے چاند اور کہاں کی کہاں جا پہنچی، آسمانی فضائیں عبور ہو رہی ہیں، ہم ابھی حلالوں کے مناظرے کرتے پھرتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا تو بچ گئی، ورنہ وہ کہتے کہ مناظرہ کروا لو، تو کبھی مناظرے سے بھی مسئلہ حل ہوا؟ مناظرہ تو مجادلے میں بدل جاتا ہے۔ اس کی خوش نصیبی کہ کسی فقیر کے پاس جا پہنچی، کوئی عاشق مل گیا، اس نے کہا بی بی یہ طعنہ اور تہمت اس کا دھبا اگر دھونا ہے تو اور کوئی طریقہ نہیں، طعنہ کر لگانے والے، تہمت لگانے والے، زبان درازی کرنے والے کبھی رکا نہیں کرتے، ایک ہی طریقہ ہے، جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے۔ انت تفہم؟ لا، جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے تو بس جان ہی چھوٹ جائے گی۔ اس نے پھر ساری عورتوں کو جمع کر لی۔ یہ بتا رہا ہوں کہ جو نور بشریت سے تھوڑا سا جہاں چھن کر آتا ہے وہاں کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو نتیجتاً ان ساروں کو بٹھا کر قطاروں میں ان کے ہاتھ میں پھل دے دیے، تیز چھریاں دے دی۔ یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کی کہ آپ ایک لمحے کے لیے ان کے سامنے سے گزر جائیے۔ یوسف علیہ السلام چہرے پر نقاب رکھتے تھے، نقاب پلٹا، ان کے سامنے سے گزر گئے، ان کی نگاہ جو یوسف علیہ السلام کے حسین چہرے پہ پڑی، قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، چھریاں چل گئیں، پھل گر گئے، ہاتھ کٹ گئے، وہ اپنی انگلیاں کاٹتی رہ گئیں اور نگاہیں حسن یوسف کو تکنے میں جمی کی جمی رہ گئی، ہوش نہ رہا، نہ خون بہنے کا ہوش۔
نہ ہاتھ کٹ جانے کا ہوش. جب یوسف علیہ السلام گزر گئے، ہاتھ کٹ گئے، خون بہ گئے، دیر کے بعد جب ہوش آیا کہ یہ کیا بیتا تو کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم یہ تو بشر ہی نہیں ہے. یہ تو جب تک دیکھا نہ تھا بشر بشر کی رٹ تھی. جب تک دیکھا نہ تھا بشر بشر کی، غلام غلام کی رٹ تھی، اور ایک بار دیکھ لیا تو زبانیں بند ہو گئیں. پیر میر علی شاہ صاحب یہاں فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی. تو جو لوگ دیکھ لیتے ہیں وہ چپ کر جاتے ہیں، جو دیکھ لیتے ہیں وہ چپ کر. اگر خاموش رہوں میں تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. وہ چپ کر جاتے. یہ کیفیت تھی جہاں وہ اندر کا نور، وہ چراغ نور ونفخت فیہ من روحی، اس پردہ بشریت سے ذرا چھن کر آ رہا تھا، حسن کی شکل میں چھن کر آ رہا تھا. وہ یوسف علیہ السلام کا پردہ بشریت تھا کہ اندر کا نور چھن گیا اور باہر آ گیا، اور حضور کا پردہ بشریت ان سے کہیں زیادہ مضبوط تھا، ان سے کہیں زیادہ مضبوط تھا. موسیٰ علیہ السلام پر جب نور حق کا پرتو پڑا، طور پر نور حق کا پرتو پڑا، جب عرض کیا رب ارنی انظر الیک، مولا مجھے دکھا میں ایک نظر تیری طرف کر لوں. اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. تو کیا کیا جائے مولا؟ جی مچلتا ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ کبھی تیرے حسن، آواز تو میٹھی میٹھی کان میں آتی ہے، جی چاہتا ہے جس کو سنتا ہوں کبھی اس کو تک بھی سکتا، تو کوئی جھلک دکھا دے. اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے حسن کی ایک تجلی اس پہاڑ پر پھینکتا ہوں، تو پہاڑ کو دیکھ. وہ تجلی، اس کی جو شعاع منعکس ہوگی، بس اسی کی جھلک میں اس آئینے میں دیکھ لینا، اس انعکاس کے آئینے میں، تجلی کے آئینے میں دیکھ لینا. اللہ رب العزت نے اپنے حسن صفات کی ایک تجلی پھینکی، پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو گیا، راکھ ہو گیا، اور اس کی انعکاسی شعاع جو موسیٰ علیہ السلام کی روح پر پڑی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کئی دن بے ہوش ہو کر پڑے رہے. وہ ایک رب کائنات کے حسن صفات کی ایک تجلی کا انعکاس تھا، تجلی صفات کا انعکاس تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، بالواسطہ انعکاس تھا. جب ہوش میں آئے تو اس کے اثر کا عالم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اس تجلی حسن کا جو انعکاس پڑا، ریفلیکشن پڑی، اس سے وہ حسن اتنا اجاگر ہو گیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو تکتا نابینا ہو جاتا، اس کی بینائی چلی جاتی. جو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتا اس کی بینائی چلی جاتی، ان کا چہرہ دیکھنے کی سکت نہ رہی. ایک انعکاسی تجلی، ریفلیکشن کے نتیجے میں. پھر آپ چہرے پر کپڑا ڈالتے تھے، پھر جو کپڑا ڈالتے جل جاتا. مولانا روم نے بڑی پرکیف مقام یہ بیان کیا ہے، جو کپڑا ڈالتے جل جاتا. عرض کیا باری تعالیٰ اب کیا کروں، کوئی کپڑا نہیں ٹکتا، ہر کپڑا جل جاتا ہے. فرمایا موسیٰ یہ اب جو حسن حق جلوہ فگن ہے تیرے چہرے پر، اب عام کپڑا اس کو کیسے جذب کر سکتا ہے، وہ تو جل ہی جائے گا. تو باری تعالیٰ اب کیا ہو؟ فرمایا جو کپڑا تو نے اپنے تن پر پہن رکھا ہے اسی کپڑے کا لباس بنا، اس تیرے تن کے کپڑے میں طاقت ہے کہ اس کو جذب کر لے گا. تو آپ جو اونی لباس پہنتے تھے موسیٰ علیہ السلام، اسی اونی لباس کا پردہ بنایا، اس کو چہرے پر ڈالا، اور پھر جا کے وہ جلنا بند ہوا. اب جب چہرے پر پردہ آ گیا تو آپ کی زوجہ بھی محروم دیدار ہو گئی، وہ بھی ترس گئی. ایک روز عرض کرنے لگی، حضرت مولانا روم نے بڑی پیار کے ساتھ یہ بات کہی ہے مثنوی میں کہنے لگی حضرت میری آنکھیں بھی ترس گئیں وہ جلوہ دیکھنے کو، تو کبھی مجھے بھی جلوہ کرا دیتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سودا مہنگا پڑے گا، آنکھ جاتی رہے گی. عرض کیا کوئی بات نہیں، ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ لوں گی، ایک سے دیکھ لوں گی. چلو ایک آنکھ گئی، ایک رہ جائے گی، کم سے کم کچھ لذت تو آ جائے اس جلوے کی.
تو آپ نے جو پردہ اٹھایا، زوجہ مقدسہ مطہرہ نے ایک آنکھ پر ہاتھ رکھا، موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پہ جو نگاہ پڑی، آنکھ کی بینائی جاتی رہی، مگر بینائی تو چلی گئی، مگر وہ لذت اتنی دے گئی کہ کہنے لگی جی کرتا ہے دوسری بینائی بھی دے دوں۔ عرض کی حضرت ایک بار اور اٹھا دیں۔ فرمایا اب دوسری آنکھ بھی چلی جائے گی تو کیا کرو گی؟ عرض کی حضرت ہوتا رہے گا، اب اتنی لذت آئی ہے اس ایک جھلک میں کہ جی کرتا ہے دو کیا لاکھ آنکھیں ہوں ساری قربان کر دوں۔ چنانچہ دوسری بار پردہ اٹھا، پھر دیکھا دوسری بینائی بھی جاتی رہی، دونوں بینائیاں جاتی رہیں، پھر مچل گئی۔ عرض کی حضرت جس رب نے یہ حسن عطا کیا ہے اور جلوے کی یہ تابانیاں عطا کی ہیں، وہ میری آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت بھی تو وہ لوٹا سکتا ہے۔ عرض کر دیں کہ باری تعالیٰ مجھے بینائی دے دے اور ایسی دے جو آپ کے چہرے کے حسن کو تکتی رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور آپ کی دعا سے ایسی بینائی پلٹ آئی کہ پھر وہ چہرے کو تکتی تھی۔ اب وہ جو حضرت موسیٰ کی زوجہ مطہرہ کو ان کی دعا سے بینائی ملی، وہ بینائی ہر ایک کو کہاں سے نصیب ہو؟ وہ بینائی ہر ایک کو کہاں سے نصیب ہو؟ سو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو حسن یوسف تھا، پھر یہ حسن موسیٰ تھا، اور کہاں پھر حسن مصطفیٰ۔ وہ حسن صفات کی ایک تجلی تھی، اور اس ایک تجلی یہ حسن کا انعکاس تھا کہ جس نے اس حد تک نور حق کو چہرہ موسوی پر جلوہ فگن کر دیا۔ یہ انعکاسی تجلی یہ حسن تھی، اور یہ مقام طور تھا جو ہزاروں پردوں میں تجلی آئی تھی۔ کہاں یہ انعکاس تجلی حسن الہیت، اور کہاں وہ جلوہ حسن ذات کہ مکان و لامکان سے آگے کعبہ قوسین پر پہنچے، پھر کعبہ قوسین سے آگے او ادنا تک پہنچے، سارے حجابات ہٹا دیے گئے، حجابات مکہ ہٹ گئے، حجابات سدرہ ہٹ گئے، حجابات عرش ہٹ گئے، حجابات او ادنا ہٹ گئے، سارے حجابات نیچے رہ گئے، اور اس مقام پر پہنچے جہاں کوئی حجاب نہ تھا۔ انہو هو السمیع البصیر، بے حجاب خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ جلوہ حق کو تک رہی تھی، اس میں گم تھی، انوار ذات آ رہے تھے اور نگاہ مصطفیٰ جذب کرتی جا رہی تھی۔ اور پھر ان انوار حسن ذات کو، ان تجلیات جلوہ حق کو آقا علیہ السلام نے اپنے وجود میں، اپنے چہرے انور میں، اپنی ہستی میں، اپنے جسم میں، اپنی روح میں، اپنے قلب میں، اپنے سر میں، اپنی خفی میں، اپنے لطائف میں اس طرح جذب کر لیا، اس طرح سمو لیا کہ بس صورت یہ ہو گئی کہ حضور کی ذات کے دو رخ بن گئے، حضور کی ذات کے دو رخ بن گئے، وجود مصطفیٰ کا رہ گیا، صفات خدا کی ہو گئی، ذات مصطفیٰ کی رہ گئی اور حضور کی صفات مٹ گئی، حضور کی اپنی صفات مٹ گئی اور ان پر خدا کی صفات کا رنگ چڑھ گیا۔ اب جب آقا زمین پر آئے، ایک نظر میں دو جلوے ہو گئے، ایک نظر میں دو جلوے ہو گئے، جو حضور کو تکتا ذات مصطفیٰ کی نظر آتی، صفات خدا کی نظر آتی۔ انکا لعلی خلق عظیم کا جلوہ ہو گیا، اور کان خلقہ القرآن کا منظر بن گیا۔ اب اس کیفیت کے ساتھ جو ذات ہو، اس کے جلوہ نور پر اتنا مضبوط پردہ بشریت اور پیکر بشریت اور حجاب بشریت نہ ہو تو اور کیا ہو؟ تو یہ مرتبے اور مقام کے مطابق نور کا چمکنا بھی مرتبے کے مطابق اور بشریت کی جلا بھی مرتبے کے مطابق۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب نور طاقتور ہوتا ہے تو حجاب کو بھی منور کر دیتا ہے۔ یہ ٹیوب حجاب ہے، اندر چمکنے والا نور ہے، وہ روشنی کا منبع ہے، یہ نور حجاب ہے۔ اب آپ دیکھیے
جب یہ ٹیوب جلتی ہے، یہ بلب جلتا ہے، بلب، اس کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا سایہ نظر آتا ہے وہی روشنی. سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا سایہ نظر آتا ہے، لیکن جب وہ روشنی نکلتی ہے تو اس کبھی ٹیوب والے شیشے کا بھی سایہ کبھی دیکھا؟ یہ بھی روشنی کے آگے، اس کا سایہ نہیں پڑتا. میں اور آپ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سایہ پڑتا ہے. کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ یہ شیشہ ٹرانسپیرنٹ ہے. یہ ٹرانسپیرنسی کا ایک قاعدہ ہے. ہمارا سایہ کیوں پڑتا ہے؟ کہ ہمارا وجود ثقیل ہے، کثیف ہے. ہماری بشریت میں کثافتیں ہیں، ہماری بشریت میں، ہمارے پیکر میں کثافتیں ہیں، ثقل ہے، بھاری پن ہے، کثافتوں بھرا جسم ہے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. تو جب نور، یہ روشنی ہم پر پڑتی ہے تو آر پار نہیں جا سکتی. کیا؟ آر پار نہیں جا سکتی. جب آر پار نہیں جا سکتی تو جتنی جگہ پر ہمارا وجود ہے اس کی بیک پر روشنی نہیں پڑتی، وہ اندھیرا بن جاتا ہے. اس اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں. جو ہمارے وجود کے روشنی میں درمیان میں حائل ہو جانے کی وجہ سے جو پیچھے اندھیرا بنتا ہے، اس اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں. تو حضور تو اندھیروں کو ختم کرنے آئے تھے. سایہ اندھیرے کا نام ہے، اپنا سایہ کیسے ہوتا؟ آقا تو اندھیرے ختم کرنے آئے تھے، اندھیرے ختم کرنے آئے تھے. اور اندھیرا اور سایہ تو نام ہی اندھیرے کا ہے. سائے کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے. دو اسباب سمجھا رہا ہوں، دو ریزنز ہیں، ایک خارجی اور ایک داخلی. خارجی اور ایک داخلی. خارجی ریزن تو یہ کہ یہ جسم کثیف ہوتے ہیں. جب سورج اور چاند کی روشنی میں، دھوپ میں، روشنی میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے. روشنی رک جاتی ہے، دھوپ رک جاتی ہے تو پیچھے سایہ پڑتا ہے. اور اگر یہی وجود ہوا کی مثل یا اس شیشے کی مثل ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں، اتنے لطیف اور صاف اور شفاف اور ٹرانسپیرنٹ اور اجلے اور مزکہ اور مصفہ ہو جائیں کہ وہ سورج کی روشنی ہو یا دھوپ یا چاند کی، وہ اس میں سے گزر سکے جیسے باقی ہوا سے گزر رہی ہے، تو وہ پھر سایہ پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. تو سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی اپنی جگہ وہ توانائیاں ہیں، مگر حضور علیہ السلام کا بشری پیکر اور آپ کا وجود بشریت سورج اور چاند کی روشنیوں سے بھی زیادہ لطیف تھا. آقا کا وجود اطہر بھی سورج اور چاند کی روشنی سے بھی زیادہ، یعنی جو یہ مادی دنیا کے جو نور ہیں، ان نوروں سے زیادہ حضور کا جسم مادی لطیف تھا. پیکر بشری اس کائنات کے نور سے بھی زیادہ لطیف تھا. اس لیے یہ روشنی آقا پر پڑتی تو جسم اتنا ٹرانسپیرنٹ تھا کہ اس سے سایہ وجود میں نہ آتا. اور داخلی سبب کیا تھا؟ داخلی سبب یہ کہ جسم ٹرانسپیرنٹ تھا اور اندر ٹیوب کی طرح روشنی جل رہی ہے. روشنی اتنی شدید ہے کہ ٹرانسپیرنٹ وجود کا ہلکے سے سائے کا بھی کبھی امکان ہو تو وہ سایہ منتشر ہو جاتا ہے اور روشنی اس کے اوپر غالب آتی ہے. لوگوں، یہ پیکر بشریت جو حضور علیہ السلام کا بھی اللہ رب العزت نے بنایا، مگر یہ پیکر بشریت از خود اتنا لطیف، اتنا نورانی، اتنا صاف، اتنا شفاف تھا کہ اس کے اندر وہ جو نور حق وجود مصطفیٰ کے اندر جلوہ گر تھا، اس نور حق سے جس سے ساری کائنات روشن ہو رہی تھی، جس نور حق سے فرش سے عرش تک ساری کائنات ارض و سما کے اندھیرے دور ہو رہے تھے، اس وجود کی کثافت کی حیثیت کیا تھی؟ اس مادیت کی حیثیت کیا تھی؟ وہ نور جب اس پردے کے اندر چمکتا تھا تو اس نے اس پردے کو بھی نورانی بنا دیا تھا. اس پردے کو بھی نورانی بنا دیا تھا. لہذا اب یہ تو بات آگے چل پڑی، سمجھانا یہ مقصود تھا کہ حقیقت انسان مکان نہیں بلکہ مکین ہے. یہ وجود مکان ہے، یہ سارا وجود مکان ہے اور انسان اس کے اندر مکین ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو روح آ گئی اندر، ایک چراغ کی طرح جل پڑی، اور جو پورا جسم ہے اس کا نمائندہ نفس بنا دیا گیا. اس جسم کا نمائندہ نفس بنا دیا گیا.
گویا انسان کے اندر دو عالم جمع کر دیے. انسان کے اندر کتنے؟ دو عالم جمع کر دیے، عالم ناسوت اور عالم ملکوت. عالم ناسوت جسم کی شکل میں عالم ناسوت ہو گئے. کہتے ہیں نا انسان عالم اصغر ہے، یعنی عالم پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب انسان کے اندر ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے اس خارجی کائنات میں بھی اور تمہارے نفوس، تمہاری داخلی کائنات میں وجود کے اندر بھی. وفی انفسکم افلا تبصرون، سب کچھ تو تمہارے اندر ہے، غور کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ رب العزت نے انسان کے وجود کو، شخصیت کو جامع العوالم بنا دیا ہے. جامع العوالم، سارے عالموں کا مجموعہ انسان کے اندر رکھ دیا ہے. تو گویا انسان کے اندر روح کی شکل میں عالم ملکوت رکھ دیا. ملکوت وہ عالم جہاں روحیں اور فرشتے رہتے ہیں، جہاں روحیں اور ملائکہ رہتے ہیں. تو گویا ملائکہ اور روحوں کی جو نورانی دنیا ہے وہ روح کی شکل میں انسان کے اندر رکھ دی. روح عالم ملکوت کی حقیقت ہے اور نفس اس عالم ناسوت کی حقیقت ہے، مادی سفلی دنیا کی، ناسوتی دنیا کی حقیقت. تو گویا انسان کے اندر عالم ناسوت کا نمائندہ نفس بنا دیا اور عالم ملکوت کا نمائندہ روح بنا دی. چنانچہ ان دونوں کی بنا پر انسان کے اندر دو قوتیں رکھ دی. کیا؟ دو قوتیں، دو ملکے رکھ دیے. روح سے جو قوت پیدا ہوئی اس کا نام رکھا ملکوتی قوت یا ملکی قوت. کیا نام رکھا؟ ملکی یا ملکوتی قوت. اور نفس سے جو قوت پیدا ہوئی اس کا نام رکھا بہیمی قوت، یہ بہائم جانوروں والی قوت. کیوں کہ جو پیکر مادی ہے، جسمانی کیمیاوی تشکیل، یہ انسانوں کی اور حیوانوں کی ایک ہی طرز کے ساتھ ہوئی. اس کے جو اجزاء ترکیبی بنیادی طور پر بولیے اجزاء ترکیبی بنیادی طور پر ایک تھے، مگر انسان کو اللہ پاک نے الگ تخلیق احسن تقویم بنایا، حیوانوں کو الگ بنایا، پرندوں کو الگ بنایا، مگر جو اجزاء ترکیبی ہیں اس کے کیمیکل کانسٹیچوئنٹس، ایلیمنٹس بنیادی طور پر وہ ایک تھے. اس لیے خاصیتیں ملتی جلتی ہیں، خاصیتیں، نظام ملتا جلتا ہے، طریقے ملتے جلتے ہیں. اگر آپ حیوانی زندگی اور انسانی زندگی کا مطالعہ کریں، بایولوجی میں اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور انہی سملیرٹیز اور مماثلتوں کی بنا پر ڈارون کو اور کئی بیالوجسٹ کو، سائنسدانوں کو مغالطہ لگا اس تھیوری آف ایوولوشن میں. انہوں نے سمجھا کہ شاید انسان بھی حیوانوں کی ہی ارتقاء کی ایک شکل ہے. یہ دھوکہ ہوا، یہ دھوکہ ہوا اس کو. کیوں؟ وجہ کیا بنی؟ سملیرٹیز. وہ جو مماثلتیں تھیں، مناسبتیں، مماثلتیں، یکسانیتیں، کئی چیزیں یکساں ہیں. انہوں نے اسٹڈی کیا تو کئی چیزوں کو یکساں دیکھا، مماثل دیکھا، باہم ایک جیسا ملتا جلتا دیکھا. وہ گروپنگ کرتے چلے گئے. گروپنگ کرتے کرتے میملز پر آئے تو اس نے کہا کہ یہ انسان انہی کی ترقی یافتہ ایک شکل ہے. یہاں دھوکہ کھا گیا. وہ ایک الگ بحث ہے، مگر سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان حیوانوں کی ترقی یافتہ شکل نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کو اللہ نے الگ ایک اسپیشل کریشن کے طور پہ احسن تقویم بنایا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس کی کیمیائی تخلیق کے جو اجزاء ہیں، بیسک ایلیمنٹس، وہ ایک تھے. کرۂ ارضی پر جب زندگی کا آغاز ہوا اور حیات ارضی کی نشو و نما ہوئی تو وہ ابتدائی ایلیمنٹس ایک تھے. انہی ایلیمنٹس کی بنا پر اللہ رب العزت نے چلتے چلتے کہیں پودے اور نباتات بنتے چلے گئے، ان میں سے کئی حیوانات بنتے چلے گئے، کئی چرند پرند بنتے چلے گئے، اور انہی بنیادی اجزاء ترکیبی کی بنا پر جب وقت آیا تو رب کائنات نے احسن المخلوقات انسان کو تشکیل فرما دیا. مگر چونکہ اجزاء ترکیبی کیمیائی بنیادی ایک تھے، اس لیے وہ خصلتیں ملتی ہیں.
ان ملتی ہوئی خصلتوں کی بنا پر وہ خوبی، وہ قوت، وہ صلاحیت، وہ استعداد، وہ رجحان جو نفس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس کو بہیمی قوت کہتے ہیں۔ کیا بولیے؟ بہیمی قوت کہتے ہیں۔ اور وہ استعداد جو انسان کے اندر روح کی وجہ سے پیدا ہوتی، کیا؟ روح کی وجہ سے، اس کو ملکوتی قوت کہتے ہیں۔ کیا؟ اور یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر جمع کر دیں، یہی انسان کا ترہ امتیاز تھا، یہی اس کی وجہ خلافت بنا، یہ وجہ نیابت بنا۔ ملائکہ فقط ملکوتی قوت رکھتے تھے، ان میں بہیمیت نہ تھی۔ انسان میں بہیمیت بھی ہے، یعنی حیوانیت بھی ہے، شہوانیت بھی ہے، ہوس پرستی بھی ہے، اور اس کے اندر ملکیت بھی ہے، نورانیت بھی ہے۔ انسان میں پستی بھی ہے اور بالا پن بھی ہے، انسان میں نیچا پن بھی ہے اور اونچا پن بھی ہے، انسان میں ظلمت بھی ہے، تاریکی بھی ہے، اور نور اور روشنی بھی ہے، چونکہ نفس بھی ہے اور روح بھی ہے۔ تو روح کے راستے سے انسانی وجود کے اندر عالم ملکوت کے اثرات داخل ہوتے رہتے ہیں۔ روح کے راستے سے، روح کے انسانی وجود کے اندر عالم ملکوت کے انوار و تجلیات آتے رہتے ہیں، عالم ملکوت کے اثرات آتے رہتے ہیں، عالم ملکوت کی کیفیات پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور نفس کے راستے سے بہیمیت، شہوانیت اور حیوانیت کی خصلتیں انسان کے اندر زور پکڑتی رہتی ہیں۔ کبھی بہیمیت زور مارتی ہے، کبھی ملکیت زور مارتی ہے، اور انسان کے اندر ایک ٹکراؤ ہے، ایک کشمکش ہے۔ اس کشمکش حیات میں رکھ کر کہا، اے انسان، الہمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے تیرے اندر بہیمیت کے باعث برائی کی طاقتیں بھی رکھ دیں، اور روحانیت کے باعث نیکی کی، نورانیت کی طاقتیں بھی رکھ دیں، دونوں شعور دے دیے اور کشمکش حیات میں رکھ دیا۔ ادھر شہوتیں دکھا دی، ادھر جنتیں دکھا دیں، ادھر حرص دکھا دیے، ادھر قربتیں دکھا دی، ادھر بدی کی لذت دکھا دی، ادھر نیکی کا سرور دکھا دیا، اور پھر دونوں لذتیں دکھا کر کہا کہ اے بندے، اب اس کشمکش حیات میں جو ان لذتوں کو چھوڑ کر رب کی لذتوں کی طرف چلا جائے گا، جو بہیمیت کو چھوڑ کر عالم ملکوت کی طرف سفر کر جائے گا، وہ انسان انسانوں میں رہ کر فرشتوں سے بلند ہو جائے گا۔ اس لیے جب فرشتوں نے کہا تھا، آخری بات سمجھ لیں تاکہ آج کی گفتگو ختم کر دوں، بنیاد آج بن گئی نفس اور روح کی۔ اگلے جمعہ سے انشاءاللہ نفس کی اقسام کا بیان ہوگا۔ اس لیے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا تو ملائکہ نے سوال کیا، کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو اس زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنا رہا ہے اور اپنا نائب اور مظہر بنا رہا ہے جو فساد بپا کرے گا، جو خون خرابہ کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ فرشتے عالم الغیب نہ تھے، ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں تھا، ابھی تو پہلا انسان ہی پیدا نہیں ہوا، فساد کہاں سے ہو جانا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، دیکھا بھی نہیں تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ دیکھے بغیر ملائکہ یہ کیسے کہہ رہے تھے فساد کرے گا، خونریزی کرے گا؟ کیوں؟ وہ سرشت کو دیکھ رہے تھے کہ جس سلسال سے انسان بن رہا ہے، من حمأ مسنون سے بن رہا ہے، اس میں مٹی ہے، اس میں پانی ہے، اس میں آگ ہے، اس میں ہائیڈروجن ہے، اس میں آکسیجن ہے، اس میں کاربن ہے، اس میں یہ مادے ہیں، یہ خواص ہیں۔ جب یہ ساری ملیں گی تو انسان جب مرکب بنے گا، انسان جب مرکب بڑھے گا تو وہ قتل و غارت کرے گا، وہ بہیمیت کی طرف جائے گا، مار دھاڑ کرے گا، جرائم کرے گا، لوٹ مار کرے گا، شہوت پرست ہوگا، حرص پرست ہوگا، اور وہ اس طرح قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دے گا۔ وہ سرشت سلسال کی، وہ سرشت ہمائن کی، وہ سرشت مسنون کی، وہ سرشت پیکر بشریت کی دیکھ کر، اس کا انالیسس کر کے، اس کا تجزیہ کر کے، اس کی بنیادی پراپرٹیز اور خواص کو دیکھ کر
وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انسان یہ کچھ کرے گا. اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. انہوں نے ساتھ اپنی پیشکش کر دی. عرض کیا مولا یہ جرائم کر سکتا ہے قتل و غارت گری, اسے خلیفہ کیوں بناتا ہے؟ ہمیں اپنا خلیفہ بنا, ہمیں دیکھ, ہم جرائم ہی نہیں کرتے, کوئی گناہ نہیں کرتے, قتل و غارت گری نہیں کرتے, تباہی نہیں مچاتے, ہم کچھ نہیں کرتے. ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, تیری حمد کرتے ہیں, تیرے سجدے بجا لاتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں. مولا ہم سراپا پیکران عبادت, پیکران تسبیح, پیکران تحمید, پیکران تحلیل, پیکران بندگی, ہم تیری خلافت کے حقدار ہیں, ہمیں خلیفہ بنا لے. رب نے کہا تمہیں کیا خبر, تم جو یہ ناز کرتے ہو کہ گناہ نہیں کرتے, اس میں فخر کی کیا بات ہے؟ تم گناہ کر ہی نہیں سکتے. تم گناہ, تمہارے اندر گناہ کا ملکہ ہی نہیں ہے, استعداد ہی نہیں ہے, صلاحیت ہی نہیں ہے, تم گناہ کرنے کی چاہت ہی نہیں کر سکتے, گناہ کی خصلت ہی تمہارے اندر نہیں رکھی. تو جب میں نے گناہ کا ملکہ ہی نہیں رکھا تو گناہ نہ کرنا تمہارا کون سا کمال ہو گیا؟ تو جب رکھا ہی نور ہے تو صبح و شام عبادت نہ کرو تو اور کیا کرو گے؟ تسبیح نہ کرو تو اور کیا کرو گے؟ سو تمہارے اندر تو سرے سے کشمکش ہی نہیں, سرے سے کشمکش ہی نہیں. ایک شخص اگر مادر زاد بیمار ہو اور اس کے اندر سرے سے جنسی طاقت ہی نہ ہو, سرے سے جنسی طاقت ہی نہ ہو, بالکل سرے سے جنسی طاقت نہ ہو, بیمار ہو, اور وہ کہے 80 سال کی عمر میں پہنچ کر کے اللہ کا شکر ہے میں نے پورے 80 سال کی زندگی میں آج تک کوئی گناہ نہیں کیا, تو اس کو شاباش دیں گے؟ بھئی تیرے اندر گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے تو تو نے گناہ نہ کر کے کون سا کمال کیا؟ جواب دیا ملائکہ کو کہ تمہارے اندر میں نے گناہ کا ملکہ ہی نہیں رکھا, تم اگر سراپا عبادت کے پیکر ہو تو کون سا کمال ہے؟ تم خلافت کے حقدار نہیں. خلافت کا حقدار وہ ہوگا جس میں گناہ کی طاقت ہو, گناہ کا ماحول ہو, گناہ کے حالات میسر ہو, وہ گناہوں کے ماحول میں گرا ہو, اندر بھی نفس ہو, باہر بھی شیطان ہو, ماحول بھی گناہوں کا ہو, اور گناہ کر سکتا ہو مگر میرے خوف کے باعث گناہوں سے پاک ہو جائے, میری محبت کے باعث گناہوں سے پاک ہو جائے, میری قربت کے باعث دنیا کی لذتیں چھوڑ دے, دنیا کی راحتیں چھوڑ دے, دنیا کی شہوتیں چھوڑ دے. اسے نفس, اسے شہوت, اسے لذت بلا رہی ہو کہ آؤ, اس شراب میں لذت ہے, اس زنا میں لذت ہے, اس بدکاری میں لذت ہے, ان گناہوں میں لذت ہے, ان میں کیف ہے, سرور ہے. گناہ پکار رہے ہو, اسے نفس تھپکیاں دے دے کے سلا رہا ہو کہ سردی کی راتیں ہیں, گرم نرم لحاف ہے, اس میں سو, نماز ہوتی رہے گی, گرمی کا وقت ہے, کیا خوب سہانی نیند آ رہی ہے. نفس سلا رہا ہو اور اس کی اندر روح اس کو کہے ارے ظالم نفس اس لحاظ کو چھوڑ, تیرے گرم بستر سے بڑھ کر سجدے کی لذت عزیز ہے. اے نیند تیری راحت سے بڑھ کر خدا کے حضور تڑپنا عزیز ہے. اے شراب تیرے نشے سے بڑھ کر خدا کی معرفت کی شراب عزیز ہے. اے میکدو تم سے بڑھ کر خدا کی قربت کا میکدہ عزیز ہے. تو وہ پھر ساری لذتوں اور گناہوں کو لات مار دے اور بدی کے ماحول میں رہ کر نیک ہو جائے, اور پرایوں میں رہ کر میرا اپنا بن جائے, پرایوں میں رہ کر میرا اپنا بن جائے, اور دوریوں میں رہ کر میرا قریب ہو جائے. تو حقدار خلافت کا وہ ہے جو کشمکش حیات کے مرحلوں سے گزر کر مجھ تک آ پہنچے. یعنی نفس و روح کی کشمکش ہو, نفس و روح کی کشمکش ہو, رہے نفس کی دنیا میں مگر بن کے روح کا رہے. نفس و روح کی کشمکش ہو, رہے نفس کی دنیا میں مگر بن کر روح کا رہے. ملکوت اور ناسوت کی کشمکش ہو, رہے عالم ناسوت میں مگر بسے ملکوت میں. ہائے 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 ہائے, رہے ناسوت میں مگر بسے, ہائے ہائے ہائے, بسے ملکوت میں. بیٹھا ناسوتیوں کے پاس ہو
بیٹھا ناسوتیوں کے پاس ہو، دھیان ملکوتیوں کی طرف ہو۔ جو آدمی اس کشمکش میں یوں کامیاب ہو جائے گا، اسے میں اپنی خلافت کا اور نیابت کا سزاوار ٹھہراؤں گا، تاج پہناؤں گا، اس کے ذریعے پھر دنیا کے حالات کو بدل دوں گا۔ تو یہ روح اور نفس اور ملکوت اور ناسوت کا اجتماع بیان ہوا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ نفس کیا بلا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ نفس کی اقسام کا بیان شروع ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔